کبھی کبھی نا کچھ الفاظ وہ اپنے اندر ایک پورے زمانے کا درد سمیٹ لیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عنوان کو سمجھنے والے ہیں، عام الحزن۔ اچھا، انگریزی میں اس کا مطلب ہے دا ایئر آف سورو، یعنی غم کا سال۔ لیکن یہ صرف ایک نام نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک پورے دور کی کہانی ہے، ایک ایسا وقت جسے صرف ایک ہی احساس نے پہچان دی، اور وہ احساس تھا گہرے، ناقابل برداشت غم کا۔ تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ بھئی آخر ایک نام میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کیا؟ چلیں مل کر دیکھتے ہیں اور اس نام کے پیچھے جو گہری کہانی چھپی ہے نا اسے تہ در تہ کھولتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی بڑی کہانی کو سمجھنا ہو نا تو سب سے پہلے اس کے ٹکڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس نام کے بھی دو حصے ہیں، اور جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں وقت کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب ہم کسی پورے سال کو ہی کوئی نام دے دیتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کوئی ایک چیز، کوئی ایک واقعہ یا احساس اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ اس نے باقی سب کچھ بھلا دیا۔ یہ صرف 365 دن نہیں رہ جاتے، نہیں، یہ تو ایک پورا باب بن جاتا ہے جس کی پہچان صرف ایک ہی چیز سے ہوتی ہے۔ اور اس سال کی پہچان کیا تھی؟ غم۔ اور یہ کوئی ہلکی پھلکی اداسی نہیں ہے نا، یہ وہ گہرا دکھ ہے، وہ والا دکھ جو کسی بہت بڑے نقصان کے بعد انسان کو اندر تک توڑ دیتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت جو کسی کے بھی سوچنے، محسوس کرنے اور جینے کے ہر ایک پہلو پر چھا جائے۔ اچھا، تو ہم نے ان الفاظ کے معنی تو سمجھ لیے، اب وقت ہے کہ ذرا اس کی جڑوں تک جایا جائے۔ آخر یہ نام آیا کہاں سے، کس زبان کا ہے، اور کیا اس کی اصل زبان میں کوئی گہری بات چھپی ہے؟ تو یہ دیکھیں، ایک طرف ہے انگریزی ترجمہ اور دوسری طرف ہے اس کی اصل شکل، عام الحزن۔ زبانیں بھلے ہی الگ ہوں، لیکن وہ جو گہرا احساس ان الفاظ سے جڑا ہے نا وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نقصان کا جو درد ہوتا ہے نا وہ کسی ایک زبان یا ثقافت کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو عربی میں عام کا مطلب ہے سال، اور الحزن کا مطلب ہے وہ والا غم، یعنی کوئی خاص، کوئی بہت گہرا غم۔ تو یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں رہا، یہ تو ایک طرح کا شعری بیان بن گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے سال کو ہی غم کے رنگ میں ڈبو دیا گیا ہو۔ تو چلیں، اب تک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وقت کے پیمانے کو سمجھا، غم کی گہرائی کو محسوس کیا، اور اس نام کی جڑوں تک بھی پہنچے۔ اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ نام اپنے اندر کتنی بڑی، کتنی وزنی حقیقت سمیٹے ہوئے ہے۔ دیکھیں، ہمارا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک بالکل سادہ سے عنوان سے، پھر ہم نے اس کے الفاظ کو الگ الگ کر کے دیکھا، اس کی اصل تک پہنچے، اور اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں اس کا اصلی گہرا مطلب ہم پر کھلنے والا ہے۔ اور وہ گہرا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت کا ایک ایسا دور تھا جسے صرف اور صرف غم نے پہچان دی۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سال تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک اپنی زندگی کے دو سب سے بڑے سہارے کھو دیے۔ ان کی سب سے بڑی حمایتی ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے محافظ ان کے چچا حضرت ابو طالب۔ یہ ایک ایسا سال تھا جب ان کی ذاتی اور سماجی دونوں دنیایں اندھیرے میں ڈوب گئی تھیں۔ جب یہ تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے نا تو یہ نام صرف چند الفاظ نہیں رہتا، نہیں، یہ تو ایک پورا احساس بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں زبان کی اصل طاقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ غم کا سال۔ اب جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ہمیں صرف اس کا مطلب یاد نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کی وہ تنہائی، وہ نقصان، اور پھر بھی وہ ہمت، اس کی پوری داستان محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں یہی تو ہے ناموں کی طاقت۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی نام یا کوئی عنوان سننے میں آئے تو ایک لمحے کے لیے ضرور رکیے گا، سوچئے گا کہ اس کے پیچھے کتنی کہانیاں، کتنے دکھ، کتنی خوشیاں چھپی ہو سکتی ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی تاریخیں ہیں جو بس اس انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں سمجھے۔